اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ سبحان ذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور جو لوگ اس پر ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیک علی اخوتک فیکیدون لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ کہ اے میرے بیٹے، اپنی خواب کو اپنے بھائیوں کے لیے بیان نہ کرنا، وہ تیرے خلاف سازش کریں گے، منصوبہ بنائیں گے، اور شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے۔ اس آیت میں خداوند تعالی جو ہے وہ حضرت یوسف کی داستان کو بیان کرتا ہے، اور خداوند تعالی ارشاد فرماتا ہے اس داستان کو بیان کرتے ہوئے کہ اس طرح ہوا ہے کہ حضرت، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے۔ آپ کے صحت دے آ رہی ہے بات۔ جی وہ داستان کو بیان کرتے ہوئے خداوند تعالی حضرت یعقوب کی زبان سے بیان کرتا ہے کہ اے میرے بیٹے یوسف، اپنی اس خواب کو بیان نہ کرنا اپنے بھائیوں کے لیے، وہ تمہارے لیے منصوبہ بنائیں گے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ داستان یہاں سے چلی تھی کہ حضرت یوسف نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند وہ آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور اس خواب کو آ کر اپنے والد کے پاس بیان کیا، تو والد نے کہا کہ اس خواب کو بیان نہ کرے اپنے بھائیوں کے لیے۔ یہاں سے کچھ نکات ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ پتہ چلتا ہے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان، ماں اور بیٹی کے درمیان، والدین اور بچوں کے درمیان اتنا کھلا آزاد رابطہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مشکل کو اپنے والدین سے بیان کریں، کسی اور کے سامنے بیان نہ کریں، اپنے دکھ کو والدین کے سامنے بیان کریں، کسی اور کے سامنے بیان نہ کریں، جس طرح حضرت یوسف اور یعقوب کا آپس میں رابطہ تھا۔ خواب دیکھیے، اپنے والد کے سامنے بیان کیے، کسی اور کے سامنے بیان نہیں کی، تاکہ اس کا حل تلاش کیا جائے۔ اور اسی آیت سے ایک اور نقطہ نکلتا ہے کہ دیکھیں، باپ ہے یعقوب، بیٹا ہے یوسف، کتنے پیار سے بول رہے ہیں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیک علی اخوتک، کہ اپنی خواب کو بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ والدین کو چاہیے بچوں کے لیے جو خطرہ ہو، جو چیز پریشانی کا باعث بن سکتی ہو، مشکلات کا باعث بن سکتی ہو، اس کو ان کے لیے واضح کریں، اس کو ان کے لیے بیان کریں، تاکہ بچے اپنا راستہ انتخاب کر لیں۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ہر چیز ہر آدمی کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے، وہ لو یہ وہ اپنا بھائی کیوں نہ ہو۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں وہ ضروری ہیں کہ وہ راز میں رکھی جائیں، اور تاکہ مشکلات پیدا نہ ہوں۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حسد اتنی بری چیز ہے کہ بعض اوقات آپ کے سگے بھائی بھی آپ سے حسد کر سکتے ہیں، آپ سے جو ہے وہ اس قسم کا سلوک کر سکتے ہیں، اور آپ کی اچھائی نہیں چاہتے۔ بس یہ ضروری ہے کہ جو کوئی چیز بیان کرنی ہے، پہلے دیکھنا ہے کہ چیز کس قسم کی ہے، آیا ہر آدمی کے سامنے بیان ہو سکتی ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس آدمی کے سامنے آپ بیان کر رہے ہیں وہ اس کا اہل ہے یا نہیں۔
وہ اس کو پچا سکے گا یا نہیں، اس کو ہاضم کر سکے گا یا نہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو نعمت آپ کو خدا نے دی ہے ضروری نہیں ہے اس کا پرچار کریں، اس کو آگے بیان کریں۔ یہ دیکھیں اللہ کے خواب تھی، یہ حضرت یوسف کی خواب تھی، کوئی حقیقت نہیں تھی، نعمت ملی نہیں تھی۔ اس کے باوجود بھی حضرت یعقوب نے کہا کہ اس میں احتیاط کی جائے۔ بس جب بھائی انسان سے حسد کر سکتے ہیں تو دوسرا کوئی بھی حسد کر سکتا ہے۔ اور اسی آیت سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو نعمتیں خدا نے دی ہے ان کو اگر بیان بھی کسی کے سامنے کرنا ہے تو طریقے سے بیان کریں، ایک پروسیس سے بیان کریں، مراحل سے بیان کریں۔ اور اسی جو ہے آیت سے پتہ چلتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کے بارے میں جانتے ہیں، ان کے حقائق کو جانتے ہیں، اور انہیں جاننا بھی چاہیے کہ کون سا بچہ کس مرحلے پر ہے۔ یوسف کو بھی جانتے ہیں کہ وہ کون سا مقام پانے والے ہیں، کس مقام پر ہیں، کس حیثیت پر ہیں، اور ان کے بھائیوں کو بھی جانتے ہیں کہ وہ ان میں کون سی بیماری ہے۔ بس والدین اس سے بات سے آگاہ ہونے چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا بچہ نیک ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، بڑوں کا احترام کرتا ہے نہیں کرتا، شرمیلا ہے، بے باک ہے، اور اس میں کون کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں، تاکہ اگر اس میں کوئی بیماری ہو تو اس کا علاج کر سکے۔ حضرت یعقوب کے بچے سارے ان کے لیے برابر ہیں ایک بچہ ہونے کے لحاظ سے، لیکن وہ اپنے بچوں کی خصوصیات کو جانتے ہیں، اور جاننے کی بنیاد پر مشورہ دے رہے ہیں حضرت یوسف جو ہے وہ کس کو، حضرت یوسف کو۔ اور اس آیت سے ایک اور پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، ان سے پیار کرنا چاہیے، لیکن جو حقائق ہوں ان کو نہیں چھپانا چاہیے۔ اب یہ نہ ہو کہ یہ حسد کرتے ہیں حضرت یوسف سے، لیکن یعقوب کے کیونکہ بچے ہیں، حضرت یعقوب اس بنیاد پر یہ کہہ دیں کہ نہیں تمہارا اچھا چاہتے ہیں، کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ان کے سامنے ہر چیز اوپن کر دو، ہر چیز بیان کر دو، نہیں کہا حضرت یوسف نے۔ کیوں کہ پیار کرتے، کیونکہ ان کو پتا ہے بعد میں مشکل اگر یوسف کے لیے بھی آتی ہے پھر بھی یعقوب کی پریشانی ہے، دوسرے بچوں کے لیے مشکل پیش آتی ہے پھر بھی یعقوب کی پریشانی۔ بس ہمیں بھی اس حوالے سے یہ داستان، یہ کہانی ہمیں درس دے رہی ہے ہمیں اپنے بچوں کے درمیان کس طرح سلوک کرنا چاہیے۔ اور یہی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ حسد ہر آدمی میں ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس کو بھڑکانا نہیں ہے، اس میں مزید موٹیویشن ایجاد نہیں کرنی آپ نے۔ حسد ان میں ہے یعقوب کے بیٹوں میں، لیکن حضرت یعقوب یوسف کو کہہ رہے ہیں یہ خواب آپ نے نہیں بیان کرنی تاکہ ان کا حسد مزید نہ بڑھے۔ یعنی آپ، یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی میں کوئی بیماری ہے، کوئی مشکل ہے، اس کو کم کرنے کی کوشش کرے، اس کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے، اس میں کمی لائے، نہ یہ کہ اس آدمی کو مزید بھڑکایا جائے۔ ایک آدمی ہے غصے کی حالت میں گھر میں داخل ہوا ہے تو گھر والوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے غصے کو کم کریں، اس کو کول ڈاؤن کریں، مزید اس کو غصے کا نہ بڑھائیں۔ اور کامیاب زندگی کا یہی راز ہے کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک غصے میں ہے تو دوسرا جو ہے وہ آرام سے بات کرے، کوشش کرے اس کے غصے کو کم کرنے کی کوشش کرے تاکہ گھر میں بہتری آ سکے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ غصے میں مزید اس کو تنگ کیا جائے۔ جس طرح ہوتا ہے کہ بعض لوگ کسی بات سے چڑھتے ہیں تو ہم ان کی اس نقطے کو نوٹ کر لیتے ہیں، اس کی کمزوری کو نوٹ کر لیتے ہیں اور اس کو مزید جو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا صحیح نہیں ہے۔ حضرت یعقوب نے کیا کہا کہ اے یوسف، آپ نے اپنی اس خواب کو بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا، ان کے اندر حسد ہے، اس حسد کو مزید نہیں بڑھنا چاہیے۔ یہ حسد ان کے دل میں ہے تو دل میں رہے، عملی جامہ نہ پہنے یہ حسد۔ بس معاشرے میں ہر فرد کو دوسرے کی نسبت ذمہ داری ہے کہ دوسرے کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرے، اس کی بیماریوں کو کم کرنے کی کوشش کرے، اس کے ٹینشن کو کم کرنے کی کوشش کرے، اس کے اندر اگر کوئی انزائٹی ہے تو اس کو کم کرنے کی کوشش کرے، کسی میں اگر شرمیلا پانا ہے تو اس کو کم کرنے کی کوشش کرے، ایک دوسرے کی مدد کرے تاکہ فیملی بھی بہتر ہو اور معاشرہ بھی بہتر ہو۔
یہی داستان ہمیں سکھا رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے والد گرامی کیا کر رہے ہیں کہ بتا رہے ہیں، ایک حقیقت کو بتا رہے ہیں اور بھائیوں کے حسد کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کو آئندہ کے بارے میں علم ہوتا ہے، لیکن یہ جو آئندہ کا علم ہے انبیاء کا ہے یہ کامل نہیں ہے۔ صرف علم جو ہے آئندہ کا، یہ خبر غیب ہے، صرف اللہ کے پاس کمال پر ہے۔ جو انبیاء ہیں، ائمہ اطہار ہیں یا دوسری بزرگ ہستیاں ہیں، 14 معصومین ہیں، ان کے پاس علم غیب ہے لیکن اتنا ہے جتنا خدا نے دیا ہے۔ مکمل ابسولوٹلی جو علم ہے وہ کس کے پاس ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس لیے امام باقر سے کسی نے سوال کیا کہ آصف بن برقیہ جو حضرت سلیمان کے شاگرد تھے، صحابی تھے، جانشین تھے، اور جنہوں نے تخت بلقیس کو لائے تھے، وہ آنکھ کی حرکت میں، آنکھ کی موومنٹ میں لائے تھے، آنکھ چھپکنے میں لائے تھے، تو حضرت امام باقر سے سوال کیا گیا کہ ان کے پاس کون سا علم تھا؟ امام نے فرمایا کہ خدا کے جو اسماء اعظم ہیں وہ 73 ہیں، جن میں سے صرف ایک حضرت آصف بن برقیہ کے پاس تھا، ہمارے پاس 72 ہیں، اور ایک جو علم ہے اسماء اعظم کا وہ خدا کے پاس ہے، وہ کسی کے پاس نہیں۔ یعنی ائمہ اطہار جو عصمت کبریٰ کی منزل پر فائز ہیں، علم غیب رکھتے ہیں، عصمت رکھتے ہیں، لیکن مکمل اور کامل جو ہے وہ علم غیب صرف خداوند تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے جب آپ کے پاس کسی خطرے کا علم ہو، آپ جانتے ہیں کہ فلاں آدمی کو خطرہ ہے کسی حوالے سے بھی، آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس آدمی کو آگاہ کریں اس خطرے سے تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ حضرت یوسف خطرے میں، ان کی زندگی پریشانی ان کے لیے آنے والی ہے، بھائیوں نے حسد کرنا ہے، کس نے آگاہ کیا ہے؟ حضرت یعقوب نے آگاہ کیا۔ اور ہمارا یقین ہے کہ یوسف کو بھی پتا تھا، لیکن خدا اعزاز دینا چاہتا تھا اور باپ کا مرتبہ بتانا چاہتا تھا، باپ کی شفقت بتانا چاہتا تھا، اس لیے اس چیز کو کون بیان کر رہا ہے؟ یعقوب بیان کر رہے ہیں۔ اس کے لیے یوسف کے لیے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات راز کی باتیں آپ اگر آؤٹ کریں گے، جس طرح حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں کس کو؟ یوسف کو، کہ یہ راز کی بات ہے، آپ نے نہیں بتانی ہے اپنے بھائیوں کو۔ راز کی بات اگر آپ آؤٹ کریں گے تو ممکن ہے کسی آدمی کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے، لہذا ہر راز کی بات کو آؤٹ نہیں کرنا چاہیے، حقائق کو بیان کرنا چاہیے، لیکن بعض ایسے راز ہوتے ہیں کہ جو انسانوں کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں اگر ان کو آؤٹ کر دیا جائے، ان کو بیان کر دیا جائے۔ اس لیے جو ہے وہ حضرت یوسف کو تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ نے یہ خواب نہیں بیان کرنا، کن کے؟ بھائیوں سے اپنے۔ اور کیوں؟ کہ وہ آپ کے خلاف سازش کریں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے آپ کے خلاف ہر کوئی سازش کر سکتا ہے، حتیٰ قریبی ترین فرد جو آپ کا بھائی ہے وہ آپ کے خلاف سازش کر سکتا ہے۔ لہذا ایسا سامان فراہم نہ کریں کہ کوئی آپ کے مخالف ہو، پھر کوئی ایسی راز کی بات کسی کو نہ بتائیں کہ جو آپ کے اس راز سے غلط فائدہ اٹھائے، آپ کے خلاف پلان کرے۔ اس لیے مشہور و معروف قول امیر المومنین کا فرماتے ہیں کہ کسی سے دوست ہو جاؤ تو اس کو ایسی باتیں نہ بتاؤ کہ کل دشمن ہو تمہارے نقصان میں ہو جائے، اور کسی سے دشمن ہو اس کی اتنی مخالفت نہ کرو، اتنے اس کے خلاف نہ بولو کہ کل اگر دوست بنے تو تمہیں شرمندگی نہ ہو۔ بس دنیا میں تمام کاموں میں بیلنس رکھنا ضروری ہے کہ انسان بیلنس رکھے تو اس کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے، نہ زیادہ جوش میں آئے اور نہ زیادہ دشمنی میں آئے، نہ زیادہ کسی پر حد سے زیادہ اعتماد کرے انسان، نہ کسی کو اپنا حد سے زیادہ دشمن بنائے، درمیانہ کام جو ہے وہ رہے، معاملات صحیح چلتے رہیں گے۔ اگر کہیں بھی افراط و تفریط ہوگی تو معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے ہیلا کرنا، کسی کے خلاف سازش کرنا، کسی کے خلاف پلان بنانا، یہ شیطانی کام ہے۔ اور اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ سازش بھائیوں نے کی، پلان بھائیوں نے بنایا،
اب شیطان کہاں سے درمیان میں آ گیا؟ شیطان کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ یعقوب کے بیٹوں نے ایسا کام کیا ہے، یوسف کے بھائیوں نے کیا ہے، مجھے کیوں درمیان میں لا رہے؟ نہیں، یہ جو انسان کے اندر کسی چیز کی تھوڑی بہت موٹیویشن ہوتی ہے، تھوڑی بہت اس کے اندر گرڈز ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، تو شیطان اس برائی کے جو جراثیم ہوتے ہیں ان کو موٹیویٹ کرتا ہے، ان کو بڑھاتا ہے۔ آپ کے اندر حسد کے جو ہے وہ لاوا ہے، حسد کی کوالٹی آپ کے اندر، اور اس سے پھر شیطان فائدہ اٹھائے گا، اس حسد کو بعض اوقات بد زبانی میں تبدیل کر دے گا، بدخائی میں تبدیل کر دے گا، پلاننگ میں تبدیل کر دے گا، حتیٰ آپ کو اتنا ورگلائے گا کہ آپ بڑے سے بڑے گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے۔ بس ابتدا انسان کی طرف سے ہوتی ہے، اور انسان موقع فراہم کرتا ہے کس کو؟ شیطان کو۔ بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ شیطان کو موقع ملے، وہ بہانے کی تلاش کرنے میں رہتا ہے، کہیں اس کو موقع ملے اور وہ ہمارے خلاف اقدام کرے۔ بس ہم کوشش کریں کہ شیطان کے لیے موقع فراہم نہ کریں۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسانوں کا دشمن ہے، حتیٰ انسان اگر نبی کا بیٹا بھی ہے تو پھر بھی شیطان اس کے کو ورگلا سکتا ہے، اس کو بھڑکا سکتا ہے، اس کو برے کام پر تیار کر سکتا ہے۔ بس کوئی بھی شیطان سے محفوظ نہیں۔ جب نبی کا بیٹا معصوم نہیں، محفوظ نہیں، تو اور لوگ کس طرح محفوظ ہو سکتے ہیں جب نبی کے بیٹے جو ہے وہ شیطان سے محفوظ نہیں؟ بس ہمیں جو ہے ہر ٹائم پہ ہوشیار رہنا چاہیے، غافل نہیں رہنا چاہیے، شیطان کو موقع نہیں فراہم کرنا چاہیے۔ اور اسی آیت سے جو ہے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جہاں اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کرتے ہیں، روزے کے بارے میں بتاتے ہیں، حج کے بارے میں بتاتے ہیں، اصول دین کے بارے میں بتاتے ہیں، فروع دین کی بتاتے ہیں، وہاں شیطان کے بارے میں بتائیں کہ شیطان ہمیں ورگلا سکتا ہے، ہمیں بہکا سکتا ہے، برے کاموں پر لگا سکتا ہے، لہذا ہم نے ہوشیار رہنا ہے۔ یہ اسی طرح ہے نا، بعض اوقات جنگلوں میں جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں، جنگل میں رہتے ہیں، ان میں مشہور ہو جاتا ہے کہ شیر آ گیا گاؤں میں، تو لوگ دروازے اپنے بند رکھتے ہیں، لوگ احتیاط کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، ڈنڈا کوئی ہتھیار اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، کیونکہ ہم پہاڑی علاقے کے رہنے والے ہیں، برف میں مشہور ہو جاتا ہے کہ شیر آ گیا، تو احتیاط کرتے ہیں سارے لوگ۔ شیطان سے بھی اس طرح انسان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ جہاں کہیں کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو توجہ رہنی چاہیے کہ کہیں اس میں ریاکاری نہ آ جائے، کہیں اچھے کام کرنے کی نیت کر رہا ہے کہیں اس میں رکاوٹ نہ آ جائے، کہیں اچھے کام میں انسان جو ہے وہ کسی برے کام کی طرف آگے نہ بڑھ جائے، نیکی کر رہا ہے برائی کی طرف چلا گیا۔ وہ ہمارے ایک دوست تھے، کہنے لگے ہمارا ایک دوست تھا کہ وہ کسی شہید کی فیملی کی مدد کرنا چاہتا تھا، بیوہ کی، تو وہ کیا ہوا، مدد کرتے کرنے کے چکر میں کسی اور چکر میں چلا گیا آگے۔ تو بعد میں اسے 3-4 سال بعد پتہ چلا کہ وہ آیا تھا نیکی کرنے کے لیے، شہید کی بیوہ کی مدد کرنے کے لیے، لیکن اب شیطان نے اسے ورگلایا اور برائی کی طرف چلا گیا۔ کئی لوگ ایسے ہیں، بعض اوقات نیکی کی طرف قدم اٹھاتے ہیں لیکن وہ نیکی تو سائڈ پہ رہ جاتی ہے، ایک برائی کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بس وہ کون سی برائی ہے؟ غرور ہو سکتا ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے، دکھلاوا ہو سکتا ہے، گھمنڈ ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نماز تہجد پڑھتا تھا، تو ایک رات کو اس کو جاگ نہیں آئی، سوتا رہا۔ اب نماز تہجد کا جو ٹائم گزرنا شروع ہوا تو شیطان اسے آ گیا، اس نے اٹھایا اسے، کہا کہ اٹھو، کہا تم کون ہو؟ کہا میں شیطان ہوں۔ کہا تم کیسے آج میرا بھلا سوچنے کے لیے آگے ہو؟ اس نے کہا تم انسان لوگ بھی عجیب ہو، تمہاری کوئی نیکی کرتا ہے تو پھر بھی جو ہے تم اس کو کوستے ہو، آج نیکی کرنے کے لیے آگے ہوں۔ کہا نہیں تم بتاؤ تو صحیح، تو آتا نہیں ہے ایسے کہ نیکی کرے، میری نماز تہجد کی پریشانی کرے، تجھے ٹینشن ہو کہ میری نماز تہجد جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ شیطان نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے، تو نے 2 ہفتے سے مسلسل نماز تہجد پڑھی ہے تو مغرور ہو گیا تھا،
اور آج اگر سوتا رہتا تو تیرا غرور ختم ہو جاتا. میں جگانے آیا ہوں تاکہ تیرا غرور باقی رہ سکے. یعنی بعض کا نیکی میں بھی آپ جو ہے برائی کی طرف جا سکتے ہیں. یہ ضروری ہے نا، جب کوئی نیک کام کرتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ ساتھ آپ کو ایک ایسی میڈیسن دیتا ہے کہ سائیڈ افیکٹ سے آپ جو بچے رہیں. ایسا ہوتا ہے نا، بعض کا ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتے ہیں اور اس دوائی کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے تو اس سائیڈ افیکٹ کے لیے ایک اور دوائی دیتے ہیں ساتھ. اسلام نے کہا کہ اکٹھے بیٹھے مل کر بات کریں، ملاقات کریں، آپس میں ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں مومنین. اب یہ اچھی بات ہے، ایک میڈیسن ہے. اب اس میں سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے کہ آپ غیبت کریں، سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے کہ دوسرے سے حسد کریں، سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جھگڑا ہو جائے آپس میں. اس سے بچنے کے لیے بھی ساتھ دعائی دی ہے کہ آپ نے مل بیٹھنا ہے لیکن غیبت نہیں کرنی، مل بیٹھنا ہے لیکن کسی پر تہمت نہیں لگانی، مل بیٹھنا ہے لیکن کسی کا مسخرہ نہیں کرنا، مل بیٹھنا ہے لیکن کسی سے حسد نہیں کرنا. آپ نے بس اسلام یہ چاہتا ہے تاکہ مکمل انسان کو ایک چیز کا فائدہ ملے اور اس کے سائیڈ افیکٹ سے بھی انسان محفوظ رہے. آج یہیں تک ہم